اللہ ان بچیوں کو استقامت دے اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان بچیوں کی مدد اور نصرت فرمائے. اور ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ یہ اب ہماری مائیں بہنیں ہیں اور ان کو ہر طریقے سے ہمارے مسلمان تحفظ دیں، سنبھالیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری طرف سے کوئی کاہلی اور سستی ہو اور پھر اگلی بہت ساری بچیاں الحمدللہ ہمارے علم میں آئی بہت ساری بچیاں اسلام لانے کے لیے اور بہت سارے بچے اسلام لانے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اب بھی اگر کسی شرپسند کی طرف سے اسلام پر یا اسلامی احکامات پر یا مسلمانوں پر اگر کیچڑ اچھالا گیا تو پھر مسلمان اشتعال میں آئیں گے. یہ ہندو لڑکیاں اب ہماری ہیں. ان کے دھرم پریورتن سے اور بھی ہندو لڑکیاں اسلام کی اور آکرشت ہوں گی. ہندوؤں دوارا انہیں بچانے کے کسی بھی پریاس کے بھینکر پرینام ہوں گے. پاک مولوی نے اور بھی ہندو بچوں کا دھرم پریورتن کرنے کی یوجنا بنائی اور ہندوؤں کو کسی بھی طرح کے ہستکشیپ کے خلاف دھمکی دی. میرا نام بنش مسیح ہے. میں کام پر جا رہی تھی، انہوں نے راستے میں مجھے اغوا کر لیا ایک وائٹ رنگ کی کار میں، اور وہ مجھے ایک نامعلوم جگہ پر لے گئے جس کا مجھے نہیں پتا تھا. اس کمرے میں بہت اندھیرا تھا. وہاں پہ انہوں نے مجھے انجیکشن لگایا جس کا وہ بھی نہیں مجھے پتا تھا، اور انہوں نے کچھ پیپرز پر انگوٹھے لگوائے اور میری ویڈیو بنا لی. انہوں نے مجھے بلیک میل کیا کہ اگر میں بھاگ جاؤں گی یا کہیں چلی جاؤں گی تو وہ میری یہ ویڈیو کو وائرل کر دیں گے. اور مجھ سے زبردستی اسلام قبول کروا لیا اور مجھے اس کمرے میں رکھتے تھے اور انجیکشن لگاتے تھے، نشے کی دوائیاں دیتے تھے جس کی وجہ سے مجھے کوئی ہوش نہیں آتی تھی کہ میں کہاں پر ہوں. ایک دفعہ مجھے تھوڑی سی ہوش آئی، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے بیچنے لگا جنوبی پنجاب میں، اور اس نے 5 لاکھ روپے لے لیے تھے. باندیوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ یا کونکوبائنز کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا. منکوحہ وہ بیویاں کہلاتی تھی اور یہ باندیاں کہلاتی تھی. یہ ملکیت ہوتی تھی، بیوی ملکیت نہیں ہوتی. بیوی تو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت آپ کے ساتھ آتی ہے، زندگی گزارتی ہے. لیکن یہ جو ملکیت کا تصور ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. نہ اس میں نکاح ہے، نہ اس میں کوئی وراثت کا حصہ ہے، بلکہ وہ تو خود وراثت میں منتقل ہو جائیں گے. اگر کوئی شخص جو ہے اس کے کچھ باندیاں تھیں تو اس کے انتقال کے بعد وہ اس کی ملکیت ان کی جو ہے جیسے اور پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوگی، اولاد کیسے ہو جائے گی. اور یہ لونڈیاں ہوتی تھی حضور کے زمانے میں صرف وہ جو میدان جنگ میں مال غنیمت کے طور پر آتی تھی. آپ ایک جنگ ہوئی ہے، فرض کیجئے جنگ بدر ہوئی ہے. جنگ بدر میں اب جب کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے تو آپ کو معلوم ہے ان کے جو اونٹ تھے وہ 900 اونٹ لے کر آئے ہوئے تھے، وہ سارے تو ابھی کھائے نہیں گئے تھے. اب وہ گویا کہ وہاں پر مال غنیمت ہے. ان کے گھوڑے اگر وہ بچے ہوئے تو مال غنیمت ہے. وہ جو آدمی بھاگتا وہ اپنا اسلحہ بھی پھینکتا جاتا ہے تاکہ بھاگے اور جان بچائے، یہ سب کیا ہے؟ مال غنیمت ہے. ایسے ہی اگر وہاں کوئی عورتیں بھی آئی ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کہ بدر میں آئیں یا نہیں آئیں، احد میں تو آئیں، لیکن بدر کے بارے میں مجھے یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے. لیکن اگر عورتیں بھی آئی ہوں تو وہ باندیاں ہوں گی، وہ تقسیم ہو جائے گی.